بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ امید ہے آپ حضرات خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو خیر عافیت سے رکھے۔ معزز سامعین، گزشتہ لیکچر میں ہم نے مخلوط معاشی نظام کے حوالے سے گفتگو کی تھی، جس میں ہم نے یہ دیکھا تھا کہ کس طرح سے اس وقت کی دنیا میں بڑی جو معیشتیں ہیں وہ مخلوط معاشی نظام کے تحت چل رہی ہیں۔ چنانچہ ہم نے اب تک سرمایہ دارانہ نظام اور اشتراکی معاشی نظام اور مخلوط معاشی نظام کا جائزہ لیا ہے۔ اس لیکچر میں ہم انشاءاللہ اسلام کے معاشی نظام کا جائزہ لیں گے۔ تو سب سے پہلے یہ دیکھنا ضروری ہے کہ اسلام میں معیشت کی اہمیت کیا ہے۔ تو یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ مذہب اسلام کوئی معاشی مذہب نہیں ہے، بلکہ اسلام ایک مکمل نظام زندگی ہے۔ یعنی ایک انسان کی جو بنیادی ضرورتیں ہیں، چاہے وہ ایسی ضرورتیں ہوں جو کہ روزمرہ کی ضروریات ہوں، یا ایسی ضرورتیں ہوں جو دفعتاً سامنے آنے والی ہوں، بہرحال اسلام اس کے لیے ایک مکمل نظام دیتا ہے۔ تو اسلام جو ہے وہ صرف معاشی مذہب نہیں ہے، بلکہ اسلام میں اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں اور ایک مکمل نظام زندگی ہے۔ اور اسلام میں ایک شعبہ جو ہے وہ معاشیات کا ہے۔ ایسا بھی نہیں ہے کہ اسلام نے معاشیات کا تذکرہ نہیں کیا اور معاشیات کے لیے نظام نہیں دیا۔ چنانچہ قرآن مجید میں بھی معاشی ہدایات موجود ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ ہم نے لوگوں کو معاشی اعتبار سے بعض کو فوقیت دی ہے، بعض کو جو ہے وہ تھوڑا نیچے درجے میں یعنی کم مال عطا فرمایا ہے، اور اس طرح سے ہم نے بعض لوگوں کو خادم بنایا ہے، بعض کو مخدوم بنایا ہے۔ تو اس طرح کی بہت سی معاشی ہدایات جو ہے وہ قرآن مجید میں بھی موجود ہیں۔ اسی طرح حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ میں مکمل ایک معاشی نظام کی بنیادی اور انتہائی جو اہم جو ضوابط اور اصول ہیں وہ بیان کیے گئے ہیں۔ چنانچہ جیسے ہم نے گزشتہ بھی عرض کیا تھا کہ اس ہر چیز کی پہلے ایک پالیسی اور اصول و ضوابط اور گائیڈ لائنز ہوتی ہیں، اسی طرح اسلام کے جو معاشی نظام ہے اس کی جو پالیسی اور اصول و ضوابط ہیں وہ قرآن و سنت کے اندر موجود جو ہے وہ ہدایات ہیں۔ اور اس کے بعد دور نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر بھی معاشی اصلاحات ہوئیں، اور دور نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صحابہ کے دور میں بھی، خصوصاً حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں خصوصی طور پہ جو ہے وہ معاشی اصطلاحات ہوئیں۔ تو بنیادی طور پر یہ جان لینا چاہیے کہ اسلام کے اندر شعبہ معاشیات کو بڑی اہمیت دی گئی ہے، اور اسلامی جو ذخیرہ کتب ہے اس میں بھی اکثر حصہ وہ اسلامی معاشی نظام کو سمجھاتا ہے، اور باقی کا حصہ جو ہے وہ بقیہ مذہب اسلام کو سمجھاتا ہے۔ چنانچہ ہم اب یہ دیکھتے ہیں کہ اسلام کا جو معاشی نظام ہے اس کے بنیادی نظریات اور محرکات کیا ہیں۔ سب سے اول یہ کہ اسلام میں جو ملکیت کا تعلق ہے، جو ملکیت کا نظریہ ہے، وہ یہ ہے کہ اصل جو ملکیت اور حکمرانی ہے وہ صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کی ہے۔ اس نظریے سے انسان کو یہ فکر رہتی ہے کہ ذاتی طور پہ میں جس چیز کا مالک ہوں وہ ہمیشہ میرے ہاتھ میں رہنے والی نہیں ہے، بلکہ وہ ایک نہ ایک دن مجھ سے واپس چلی جائے گی، اور حقیقتاً اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے مالک ہیں۔ آج اللہ نے یہ مجھے دے رکھی ہے تو کل یہ کسی اور کے پاس چلی جائے گی۔ جب یہ نظریہ سامنے ہوتا ہے تو وہ اس اپنی ذاتی ملکیت کو اپنا پورا مطمع نظر نہیں بناتا، اور اس کو بنانے کے لیے وہ دوسروں کو گلے نہیں کاٹتا، یعنی دوسروں کے ساتھ زیادتی نہیں کرتا، بلکہ وہ اعتدال پر قائم رہتا ہے۔ دوسرا جو اسلام کا بنیادی نظریہ ہے وہ یہ ہے کہ اصل منزل آخرت ہے۔ چنانچہ احادیث مبارکہ میں بھی فرمایا گیا ہے کہ دنیا جو ہے
وہ مسلمان کے لیے ایک سفر کی طرح ہے، یعنی جیسے سفر کے لیے آدمی کہیں پہ رکتا ہے تھوڑی دیر اور پھر چل پڑتا ہے، تو اسی طرح دنیا کا یہ مقام ہے، اصل منزل آخرت ہے۔ تو اس بنیادی نظریے سے کسی میں جو ہے وہ مال و دولت کو جمع کرنا اور اس کو جمع کرنے میں بے قاعدگیاں کرنا اور بے ضابطگیاں کرنا، اس جو بنیادی نقطہ ہے اس کی جو ہے حوصلہ شکنی ہوتی ہے۔ تیسرا جو بنیادی نظریہ ہے وہ یہ ہے کہ قیامت کے دن مال کا حساب ہونا ہے۔ چنانچہ اس نظریے کو سامنے رکھتے ہوئے جو ایک تاجر ہوتا ہے وہ اصول و ضوابط کا خاص خیال رکھتا ہے، جس میں بتایا گیا ہے اصول و ضوابط میں کہ یہ کام کرنا ہے اور یہ کام نہیں کرنا ہے۔ تو چونکہ اس کو پتہ ہے کہ اس کا حساب کتاب ہونا ہے اور اس کی گرفت ہونی ہے، اور گرفت بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذریعے سے ہونی ہے، تو اس لحاظ سے وہ اس طرح کی کسی ایکٹیویٹی میں شامل نہیں ہوتا جو اس کے لیے قیامت کے دن ہولناکی کی صورت پیدا کر سکے۔ چوتھا جو بنیادی نظریہ ہے وہ یہ کہ رزق حلال فرض ہے اور اس کی تلاش کرنے کا حکم ہے۔ چنانچہ یہ دو حکم ہیں، تو یہ ہر ایک انسان کو اس بات کی طرف راغب کرتے ہیں، یہ جو نظریہ ہے کہ آپ کو بغیر محنت کے اور بغیر رزق تلاش کیے رزق حاصل نہیں ہوگا، یہ اللہ کا فیصلہ ہے، اور آپ کو حکم ہے کہ آپ رزق کی تلاش کریں اور پھر رزق میں رزق حلال تلاش کریں، یعنی قواعد و ضوابط کے مطابق آپ اپنی معیشت کو چلائیں۔ چنانچہ اس میں سستی، کاہلی اور جو ہے وہ محنت کے بغیر زندگی گزارنے کے جو نظریات ہیں، جو چیزیں ہیں، ان کو یہ نظریہ جو ہے وہ ختم کرتا ہے۔ تو بنیادی جو نظریات ہیں، چونکہ یہ عالمگیر نظریات ہیں اور یہ نظریات انسانی نہیں ہیں، یہ نظریات اللہ کی طرف سے ہیں، تو اس لیے ان کے نتائج بھی عالمگیر نتائج ہیں۔ چوتھے نمبر پہ ہم یہاں پہ یہ دیکھ لیتے ہیں کہ اسلامی معاشی نظام کے بنیادی اصول کیا ہیں۔ وہ تو ہم نے نظریات اور محرکات دیکھے تھے، یہاں ہم اصول دیکھتے ہیں۔ سب سے پہلے طلب و رسد کے فطرتی قانون کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنایا کہ جہاں جس چیز کی ضرورت ہوگی وہاں اس کی طلب بڑھ جائے گی، اور جہاں جس چیز کی طلب بڑھ جائے گی تو دنیائی قوتیں جو ہیں وہ ساری اس طلب کو رسد دینے میں مصروف ہوں گی۔ چنانچہ یہ انسان ہوں گے تب بھی یہی ہوگا، اگر یہ انسان نہیں تھے تب بھی یہی تھا، اگر نہیں ہوں گے تب بھی یہی ہوگا۔ تو اس نظریے کو اسلام بھی قبول کرتا ہے، اس اصول کو اسلام بھی قبول کرتا ہے۔ دوسرا جو اصول ہے وہ یہ ہے کہ ذاتی منافع کا محرک بالکل اسلام اس کی اجازت دیتا ہے، لیکن اس کو آزاد نہیں چھوڑتا، اور نہ ہی اس کو کسی دوسرے شخص کے ہاتھ میں دیتا ہے کہ وہ کسی دوسرے کا نفع اس سے برداشت نہ ہو اور اس پہ بے جا پابندیاں لگائے، بلکہ اس کے اوپر مختلف پابندیاں جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اور شریعت کی طرف سے لگائی گئی ہیں۔ چنانچہ وہ 3 قسم کی پابندیاں ہیں۔ سب سے پہلے تو خدائی پابندیاں ہیں، جیسے اللہ نے فرمایا ہے سود کا معاملہ نہیں ہوگا، غرر کا معاملہ، انسرٹینٹی کا معاملہ نہیں ہوگا، جوا گیمبلنگ کا معاملہ نہیں ہوگا۔ اس کے علاوہ اور بھی بہت ساری پابندیاں ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ڈائریکٹلی لگائی گئی ہیں۔ دوسری جو چیز ہے وہ ہے ریاستی پابندیاں ہیں، یعنی شریعت کو سامنے رکھتے ہوئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ریاست میں ہوتے ہوئے پابندیاں لگائی تھیں، تو اسی طرح سے پھر شریعت کے اصول بنے اور شریعت کے اصولوں کے تحت رہتے ہوئے ریاستی پابندیاں لگائی جائیں گی۔ اور تیسری قسم کی جو ہے وہ اخلاقی پابندیاں ہیں، مورل جو ہے وہ پابندیاں ہیں، یعنی اگر ایک انسان ہے اور دوسرا ایک مسلمان ہے، ایک انسان ہے، اس کا دوسرا بھائی جو ہے وہ کسی مشکل سے گزر رہا ہے، تو شریعت اس کے اوپر اخلاقی پابندی بھی لگاتی ہے، کیونکہ ایک مسلمان کا مسلمان سے ایک اخوت کا اور بھائی چارے کا جو رشتہ شریعت نے دیا ہے، اس کے حقوق ہیں، اس کی اخلاقیات ہیں، تو ان اخلاقیات کو روا رکھنا اور ان کا لحاظ رکھنا یہ بھی معیشت کا حصہ ہے۔ تو یہ بنیادی اصول ہے، جیسا کہ ہم نے گزشتہ سلائیڈ میں عرض کیا کہ یہ عالمگیر اصول ہے، تو ان کے اثرات بھی عالمگیر ہیں۔ چنانچہ اسی حوالے سے ہم اسلامی معاشی نظام کی بنیادی حدود بھی دیکھتے ہیں۔
سب سے پہلا یہ کہ انفرادی ملکیت کا تصور جو ہے وہ اسلام میں بھی ہے اور اسلام اس کو روا رکھتا ہے، تاہم جیسے کہ ہم نے شروع میں عرض کیا وہ ملکیت ہمیشہ کا مالک نہیں سمجھتا اپنے آپ کو، بلکہ وہ اپنی زندگی کی حد تک اس کو مالک سمجھتا ہے، اور حقیقی ملکیت کا تصور اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہے۔ پھر یہ کہ یہ جو انفرادی ملکیت ہے یہ آزاد نہیں ہے، یہ ایسے ہی نہیں ہے کہ جو جس طرح سے چاہے ملکیت کو اپنے پاس رکھے، بلکہ ملکیت کے ساتھ ملکیت کے حقوق ہیں۔ اگر کوئی شخص اس کا مالک ہے تو اس کے اوپر جو ہے اگر زکوٰۃ ہے، زکوٰۃ نہیں ہے تو جزیہ ہے، جزیہ نہیں ہے تو عشر ہے، عشر نہیں ہے تو خراج ہے، تو یہ ملکیت کے حقوق ہیں جو اس کو ادا کرنا ہے۔ تیسرے نمبر پہ تجارت میں جو نقصان دہ عوامل ہیں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے پہلے ہی سے منع کر دیے گئے ہیں، چونکہ میں نے عرض کیا کہ یہ جو اصول ہیں یہ اللہ کے بنائے ہوئے ہیں، تو اللہ تو سمجھتے ہیں کہ کون سی تجارت میں کون سا نقصان ہو سکتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے شروع ہی سے پابندی لگا دی کہ اس تجارت کو یہ تجارت نہیں کی جائے گی، اور اگر یہ تجارت کی جائے گی تو اس کو اس انداز میں کیا جائے گا، اور اگر اس انداز میں نہیں کیا جائے گا تو یہ تجارت جائز نہ ہوگی۔ چنانچہ تجارت اگر اسلامی اصولوں کے مطابق کی جائے تو اس میں یہ کبھی امکان ہے کہ تجارت میں جو نقصان ہے وہ کم سے کم ہو، اور یہ دنیا میں ثابت ہو چکا ہے کہ جو اسلامی معاشی نظام ہے وہ ایسٹ پہ کام کرتا ہے، اور دیگر جو معاشی نظام ہے وہ ڈیٹ پہ کام کرتے ہیں۔ ڈیٹ یعنی دین یعنی قرضہ، وہ بہرحال ایک ایسی چیز ہے جو قابل وصول ہوتی ہے، اور ایسٹ ایک ایسی چیز ہے جو موجود ہوتی ہے۔ تو سمجھدار سے سمجھدار آدمی اور غیر سمجھ سے غیر سمجھ آدمی بھی اس بات کو سمجھتا ہے کہ ایک شخص کے پاس ہاتھ میں ایک چیز ہے وہ بہتر ہے، یا اس نے کسی سے ایک چیز حاصل کرنی ہے وہ بہتر ہے۔ یقیناً جو ہاتھ میں ہے وہ بہتر ہے، اسی لیے اسلام میں جو ایسٹ بیس جو ہے وہ معاشی نظام ہے وہ بہرحال بہتر نظام ہے۔ چنانچہ چوتھی چیز اس میں یہ ہے کہ اگر کوئی تاجر ہوگا یا اگر کوئی انفرادی ملکیت رکھے گا تو وہ یوں ہی نہیں ہے، بلکہ اس کے ساتھ معاشرتی حقوق بھی جڑتے ہیں، اس کو صدقات کی ترغیب بھی ہے، اس کو زکوٰۃ کی ادائیگی کا حکم بھی ہے، اس کو یہ بھی خیال رکھنا ہے کہ اس کے کاروبار کی وجہ سے اس کے پڑوسی نقصان میں تو نہیں ہیں، اس کو یہ بھی خیال رکھنا ہے جو معاشرے کے اندر جس کو یہ کہا جاتا ہے یعنی سوشل رسپانسبلٹیز جس کو آج دنیا نام دے رہی ہے، یہ ساری چیزیں اسلام میں کے معاشی نظام کا حصہ ہیں۔ تو بنیادی طور پر یہ چند جو ہے اہم اسلام کی معاشی نظام کی بنیادی حدود ہیں۔ اس کے بعد خلاصے کے طور پہ ہم اسلامی معاشی نظام کی چند خصوصیات سامنے رکھتے ہیں۔ سب سے پہلی خصوصیت یہ ہے کہ انسانوں کے ہاتھوں میں جو مال ہے وہ اللہ کی امانت ہے۔ جیسا کہ ہم نے عرض کیا کہ جب یہ تصور اور یہ نظریہ ہوتا ہے تو پھر بے جا مال ہڑپ کرنے کا جو ہے وہ اندیشہ ہے وہ کم سے کم ہو جاتا ہے۔ دوسری خصوصیت یہ ہے کہ مال کسی طبقے یعنی خاص مخصوص طبقے یا مخصوص خاندان یا مخصوص گروہ یا مخصوص قوم کے ہاتھوں میں سمٹا ہوا نہ ہو، اس طرح سے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ وراثت کا نظام رکھا ہے۔ آج ایک شخص اگر $1 بلین کا مالک ہے اور اس کے 5 بچے ہیں یا اس کے 10 بچے ہیں تو وہ کل ان سب بچوں میں تقسیم ہو جائے گا، تو وہ اجارہ داری ختم ہو جائے گی، پھر اس سے آگے اس سے آگے اس سے آگے اس سے آگے، اس طرح چلتے وہ پورا مال جو ہے وہ پورا جو وہ مال ہے وہ معاشرے کے افراد میں تقسیم ہو جائے گا اور کسی کی اجارہ داری نہیں رہے گی۔ تیسری جو خصوصیت ہے وہ یہ ہے کہ انسانوں کو جو اسلامی معاشی نظام ہے وہ انسانوں کو اپنی سطح سے اونچا اٹھانا چاہتا ہے اور فکر و نظر میں وسعت اور بلندی پیدا کرنا چاہتا ہے۔ چنانچہ اسلامی معاشی نظام میں کسی کی حوصلہ شکنی نہیں ہے، کسی کے ساتھ دھوکہ نہیں کیا جا سکتا، بلکہ لوگوں کو تجارت کے فضائل بتائے گئے ہیں، لوگوں کو معاشی نظام میں انٹر ہونے کے اوپر فضائل بتائے گئے ہیں، اور ایسے لوگ جو شرعی اور اسلامی معاشی نظام کے مطابق معاملات کرتے ہیں ان کو انبیاء کرام، صادقین، شہداء اور صالحین کے قریب تر مرتبے کے ساتھ جو ہے وہ فضیلت دی گئی ہے۔ تو یہ ایسی چیز ہے جو لوگوں کو
لوگوں کے اندر سوچ پیدا کرتی ہے، لوگوں کو اوپر اٹھاتی ہے، فکر و نظر اور وسعت پیدا کرتی ہے۔ چوتھی جو چیز ہے، چوتھی خصوصیت، وہ یہ کہ اسلام کا معاشی نظام دوسروں کی طرف دست درازی کرنے، ناجائز طریقے سے کسی کا مال ہڑپ کرنے کی ہرگز اجازت نہیں دیتا، اور اس کے لیے کڑی سزائیں جو ہیں وہ مرتب کرتا ہے۔ چنانچہ اس کے حوالے سے چیزیں ایسی ہیں کہ اگر کوئی کسی کا دھوکے سے مال لے لے گا تو بہرحال اس کی ادائیگی اس سے کروائی جائے گی۔ ایسا ممکن نہیں ہے، نہ کوئی ایسا اصول ہے شاید کہ جس میں کوئی کسی کا مال دھوکے سے کھا لے اور وہ مال اس سے واپس لے کر نہ دیا جائے۔ خدا نہ خواستہ اگر ایسا ہو کہ کہیں وہ شخص ملے ہی نہ اور اس کا مال جو ہے وہ کسی بھی طرح واپس نہ آئے، تو پھر بیت المال یعنی حکومت وقت اس بات کی ذمہ دار ہوتی ہے کہ وہ اس کا مال واپس دلائے۔ بہرحال اسلامی معاشی نظام کے اندر کسی کا مال ہڑپ کرنا یا کھا جانا یا دھوکہ لے کر دینا، یہ اس کے لیے بڑی سخت جو ہے ترتیب ہے۔ اور پانچویں جو خصوصیت ہے وہ یہ ہے کہ اسلامی معاشی نظام ہر اس چیز سے خالی ہے جس میں نقصان ہونے کا شائبہ ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ معاشی نظام یہ ڈائریکٹ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہے جس نے معیشت کو پیدا کیا ہے، تو اس کی جو ہدایات ہیں وہ بہترین ہدایات ہیں۔ چھٹی جو خصوصیت ہے وہ یہ کہ اسلام بلا تفریق تمام شہریوں کو یکساں عزت دیتا ہے۔ چنانچہ مثالیں موجود ہیں کہ اگر ایک بلینر ہے تو اس کے سامنے ایک جو ہے فقیر شخص بھی اتنی ہی عزت رکھتا ہے جتنی ایک بلینر رکھتا ہے۔ اسلام نے عزتوں کا جو معیار رکھا ہے وہ مال پر نہیں رکھا ہے۔ چنانچہ حدیث مبارکہ میں بھی آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں کسی کو کسی کے مال کی وجہ سے فضیلت نہیں ہے، کسی کو کسی کے حسب، نسب، قوم، فخر کی وجہ سے فضیلت حاصل نہیں ہے، بلکہ اسلامی احکام پر عمل کرنے کی وجہ سے فضیلت ہے۔ ایک طرف تو یہ چیز شہریوں کو یکساں عزت دیتی ہے، اور دوسری طرف یہی چیز شہریوں کو اسلامی اعمال کے اوپر ابھارتی بھی ہے۔ ساتویں جو خصوصیت ہے وہ یہ کہ سرمایہ داروں کے بیجا تسلط سے آزاد ہے۔ یعنی اسلام میں اگر کوئی بہت بڑا سرمایہ دار بھی ہے تو اس کو اپنے غلام یعنی اپنے مملوک یا اپنے کسی خادم کے اوپر بھی جو ہے وہ سختی اور زور زبردستی اور بیجا جو ہے وہ تکلیف جائز نہیں ہے، حتیٰ کہ اپنے جانور کے اوپر بھی بیجا تکلیف جائز نہیں ہے، چاہے جائے کہ وہ معاشرے کے کسی فرد کے اوپر یا پورے معاشرے کے اوپر اپنا تسلط قائم کر سکے۔ آٹھویں خصوصیت وہ یہ کہ معاشی مسائل کو اسلامی معاشی نظام کے اندر بالکل فطری انداز سے حل کیا جاتا ہے۔ چنانچہ ہر وہ چیز جس کو فطری انداز سے حل کیا جاتا ہے اس میں دو باتیں پائی جاتی ہیں، ایک تو اس کا حل ہو جانا آسان ہوتا ہے، اور دوسرا یہ کہ اس کا حل اور اس کا جو سولوشن ہے لوگوں کے لیے وہ ایکسیپٹیبل ہوتا ہے، لوگ اس کو جلدی گریب کرتے ہیں اور اس کے اوپر جلدی عمل کرتے ہیں۔ تو یہ بنیادی طور پر چند اہم معاشی نظام کی خصوصیات ہیں، اسلامی معاشی نظام کی خصوصیات ہیں جس کو ہم نے سنا، اور انشاءاللہ آئندہ کے لیکچرز کے اندر ہم جو ہے وہ تمام معاشی جو نظام ہیں ان کا ایک جائزہ اور تبصرہ پیش کریں گے، اور پھر یہ دیکھیں گے کہ کس معاشی نظام کے اندر جو ہے وہ فوقیت حاصل ہے اور کس کو مرتبہ حاصل ہے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو معاشی نظام نصیب فرمائے۔ آپ کی توجہ کا بے حد شکریہ۔ جزاکم اللہ تعالی خیرا۔